That's really good. So let's move to Dr. Mayun. And Dr. Hamayun will talk about career counseling. اور کیریئر کاؤنسلنگ میں صرف یہ نہیں ہے، جیسے اسٹارٹ میں نے ڈسکس کیا کہ اس میں جاب اپرچونیٹیز کے بارے میں ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ میں یہ بھی ہے کہ ہم کون سا ڈسپلن چوز کریں. جیسے اگر میں میڈیکل میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، کیوں میں بزنس سائڈ پہ کیوں نہیں جا رہا، یا اگر میں انجینئرنگ سائڈ پہ جا رہا ہوں تو میں میڈیکل سائڈ پہ یا بزنس سائڈ پہ کیوں نہیں جا رہا. وہ واٹس دا موٹیویشن. سو ڈاکٹر میون ول ایکسپلین دیز تھنگس. اور ڈاکٹر میون، آپ اپنے ویورز کو جو گائیڈ لائن دیں. ناؤ یور ٹرن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر صادق. میں سب سے پہلے وہی کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جو ہے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی، اور تاکہ ہم جو ہے ہماری جو انفارمیشن ہے وہ آگے تک لوگوں تک پہنچ سکے. تو میں نے جو کیریئر کاؤنسلنگ کا جو ٹاپک چوز کیا وہ اس وجہ سے چوز کیا کہ آج کل جو ہاٹ وہ ہے ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ. ابھی آج کل جو ہے ایف ایس سی کے ایگزام ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس جن کو میں مطلب دیکھ رہا ہوں، میرے جاننے والے ہیں یا دور کے رشتے دار یا کوئی بھی ہے، وہ یہی پوچھتے کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ایف ایس سی میں پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ انہوں نے لی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یار مگر میں میڈیکل سے رہ گیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا، اگر میں انجینئرنگ ٹیسٹ ایٹا ٹیسٹ سے رہ گیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا. تو سٹارٹ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہے اپنے پیرنٹس جو ہے ان کو تھوڑا سا وہ کرنا ہوگا کہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سے شعبے ہیں جس کو آپ چوز کر سکتے ہو. اگر آپ یہاں پہ ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہم جو ہے ایز اے پیرنٹ ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ بنے گا، اور ہاں ایک تیسری چیز، میرا بچہ جو ہے وہ آرمی میں جائے گا. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر کوئی جو ہے ڈاکٹر بنے، ہر کوئی جو ہے انجینئر بنے، ہر کوئی جو ہے وہ کیپٹن یا لیفٹیننٹ وغیرہ بنے. تو سب سے پہلے میں سٹارٹ اپنے کیریئر پہ کروں گا کہ میں جب سٹارٹ میں جب کیڈٹ کالج گیا تو کیڈٹ کالج میں ایون جو ہمارے جو رشتے دار ہیں وہ جیسے ہی میں 8th میں گیا تو مجھے اس ٹائم سے کیپٹن صاحب بنانا سٹارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میں ایف ایس سی میں آیا تو پھر جب میں نے کہا کہ پری میڈیکل لوں گا تو وہ پھر سارے ڈاکٹر صاحب بلانا سٹارٹ ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے بچوں پہ ایک قسم کا ٹینشن وہ کریٹ کرتے ہیں. میں کیا تھا، میں جب پڑھتا ہوتا تھا تو پھر میرے ذہن میں یہی چیز آتی تھی کہ اگر میں میڈیکل سے رہ گیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں اسی طریقے سے جو انجینئرنگ والے ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ میں انجینئرنگ سے رہ گیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا. ہاں ایک دوسرا آپشن تھا جو مجھے کہتے تھے کہ نہیں تم نے آرمی میں بھی جانا ہوگا، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے کہا کہ میں نے پری میڈیکل میں جانا، لیکن میں جب پری میڈیکل میں رہ گیا، میں خود میرے انٹری ٹیسٹ میں مارکس کم تھے تو پھر کیا تھا، مجھے ٹینشن تھی کہ میں نے کہاں جانا ہوگا. صحیح ہے. اس کے بعد جب میں نے بی بی اے سٹارٹ کیا، میں نے بیچلر آف بی بی اے آنرز ایچ آر میں سٹارٹ کیا، تو انہوں نے اس میں جب آیا تو مجھے اچھا لگا. ٹھیک ہے، لیکن میں بائی چانس آیا. صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے سب سے پہلے جو ہے پیرنٹس کو تھوڑا سا وہ کرنا ہوگا کہ یار سمجھانا ہوگا کہ جو ہے ہم ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ یا آرمی میں جائیں یا جو ہے پروفیشنل اور وہ کریں. تو سب سے پہلے میں آؤں گا اپنے اس پہ جو پری میڈیکل والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر ان کیس رہ گئے ہیں ایٹا میں یا انٹری ٹیسٹ میں انہوں نے اچھے مارکس نہیں لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی بس ڈسہارٹ ہو کے جو ہے گھر میں بیٹھ جائیں اور بس کچھ نہ کریں. پری میڈیکل میں جو ہے میں آگے جاؤں گا اس میں کہ پری میڈیکل میں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس ایم بی بی ایس کریں اس کے بعد یا جو پھر کوئی اور دوسرا یا رہ جائے اور بس گھر میں بیٹھ جائیں. پری میڈیکل میں بہت سے اور بھی چیزیں ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہو گیا. ڈاکٹر فارمیسی میں جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر میڈیکل میں آپ رہ گئے. اس کے بعد جو ہے آپ میڈیکل
MBBS کے علاوہ ڈاکٹر آف فارمیسی میں اگر آپ کا نہیں آ رہا تو آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی میں. ٹھیک ہے, وہ بھی آج کل بہت ہی ان ٹاپک مطلب ایریا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے کہتے ہیں کہ BDS کسی نے نہیں کیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ BDS میں اگر آپ رہ گئے تو آپ BS ڈینٹل سرجری بھی کر سکتے ہیں, جو کہ آج کل خیبر میڈیکل یونیورسٹی بھی وہ دے رہے ہیں, ایڈمیشن اس میں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ میں پری میڈیکل جو بچے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ایسی چیزیں جو ہیں یہاں پہ KMU دے رہا ہے جو کہ ہم نے پہلے نہیں سنی, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں BS اسپیچ اینڈ لینگویج, یہ بھی KMU نے اسٹارٹ کیا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بس MBBS ہی کریں, آپ BS اسپیچ اینڈ لینگویج کرو. باہر ملکوں میں اس کی اتنی مانگ ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے ہیں. BS ڈینٹل سرجری ہے, آپ وہ کرو. اچھا, اس کے علاوہ BS آڈیولوجی ہے, ہیئرنگ اور یہ جو بولنا جو ہے چیزیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میڈیکل کے ساتھ بہت ہی شوق ہے تو آپ ان چیزوں میں جائیں. BS فزیوتھراپی ہو گیا, BS ڈینٹل سرجری ہو گیا, BS ریڈیولوجی ہو گیا, BS اسپیچ اینڈ لینگویج ہو گیا, اور جو ہے اس کے ساتھ BS آڈیولوجی بھی آپ کر سکتے ہیں. پری انجینئرنگ تو آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہوگا کہ پری انجینئرنگ میں ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں. پری انجینئرنگ میں مجھے جو سب سے پسند فیلڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہی ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے UET میں جانا ہے, UT میں آپ UT سے آپ رہ گئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ UT میں جائیں. آپ اتنی یونیورسٹی جو ہیں وہ BS کا پروگرامز آفر کر رہی ہیں, جس میں یہی آتا ہے کہ BS کمپیوٹر سائنس ہو گیا. آج کل 2 اور چیزیں جو جس میں آپ بھی اسپیشلسٹ ہیں صادق صاحب, ڈاکٹر صادق, BS آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور BS ڈیٹا سائنس. یہ آج کل بہت سی یونیورسٹیز نے سٹارٹ کی ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کی فیلڈز ہیں. آج کل میرے پاس اگر آپ ڈیٹا سائنس دیکھیں تو اس میں تو آج کل ڈیٹا دیکھیں کتنا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. ہم YouTube یوز کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی لائک کر رہے ہیں, کون سی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی چیزیں مل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی میں اس کی آپ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی میرے پاس یہ ایک ہفتہ پہلے ایڈمیشنز ہمارے تھے, تو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, کہتا ہے کہ سر میں نے کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن کروانا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب کمپیوٹر سائنس میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ یار کمپیوٹر سائنس میں تو سیٹس فل ہو گئی ہیں, آپ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس میں ایڈمیشنز لے سکتے ہو. تو اس بندے کو میں نے یہی کہا, میں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ تھا, میں نے کہا کہ اگر BS AI یا BS ڈیٹا سائنس میں اگر آپ ایڈمیشن لو تو کیسا ہوگا. کہتے ہیں نہیں مجھے تو ابو نے کہا کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ہی جانا ہے. میں نے کہا کمپیوٹر سائنس میں کیوں جانا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سافٹ ویئر وہ کرنا ہے, سافٹ ویئرز بنانے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی اس طرح ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھو تو یہ BS AI ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے علاوہ ڈیٹا سائنس کے میں نے بتایا, یہی ایگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ ڈیٹا سائنس میں یہ کہ آپ کا ڈیٹا سارا فٹ ہو رہا ہے. آپ جہاں فیس بک یوز کرتے ہو, آپ LinkedIn یوز کرتے ہو, آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہو, یہ سارا ڈیٹا آپ کا کلیکٹ ہو رہا ہے اور اسی چیز پہ آپ آگے جا کے آپ کام کرو گے. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میں نے اس کو بتایا کہ یار آپ جو ہے آپ نے اگر AI جو ہے وہ آج کل ایمرجنگ فیلڈز میں آ رہا ہے. آپ یہاں پہ موبائل پہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو تھوڑی دیر بعد اگر آپ فیس بک کھولو تو آپ جس چیز پہ بات کی ہوگی, مثال کے طور پہ آپ نے کٹلری کے بارے میں کسی فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی ہو, آپ نے میسج کیا کٹلری کے بارے میں, تو جب آپ فیس بک کھولو گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈ آ جائے گا کٹلری کے بارے میں. آپ کسی کے ساتھ فرنیچر کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہو موبائل فون پہ یا آپ میسج کرتے ہو, تو اگر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھو تو آپ فیس بک پہ یا کسی کہیں جگہ پہ آپ کو وہی چیز ملے گی. تو یہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس ایک ہی فیلڈ کے اس پہ لکیر کے فقیر بنے رہو, اسی چیز پہ آپ جا کے جاؤ. تیسری جو چیز ہے, یہاں پہ جی جی میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اسپیشلی ان ویورس کے لیے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ٹیکنیکل فیلڈ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, جو ڈیولپر ہیں, تو ان کے لیے بیسٹ اپرچونیٹیز ہیں ادھر سعودی عربیہ میں, جو ڈفرینٹ ٹریننگز کمپنیز ایز اے ٹرینر وہ آپ کو لیتے ہیں. لیٹ سے آپ کو جیسے میں ڈیپ لرننگ پہ کام کر رہا ہوں, ڈیپ لرننگ آبجیکٹ ڈیٹیکشن, تو آپ سے پھر وہ پیڈ کورسز کرواتے ہیں آپ سے, تو آپ ایز اے ٹرینر بہت زبردست, بہت اچھا پے کر.
بہت زبردست آج کل ایمرجنگ فیلڈز یہی ہے نا. تو اگر آپ دیکھو تو ہم وہی ڈاکٹر اور انجینئر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اسی کے پیچھے کر رہے ہیں سب کچھ, اور باقی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ دیکھو, آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ میں ہے, اس کے علاوہ UAE میں بہت سی چانسز ملتے ہیں, اس کے علاوہ UK اور US میں جو ان چیزوں کی مانگ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے.